آپ لاکھ ایک دوسرے سے بچنے کی اور نظر انداز کرنے کی کوشش کریں، مگر دوستی چھوڑ دشمنی میں بھی بھارت اور پاکستان کا ایک دوسرے کے بنا گزارا نہیں۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک کے گھر میں کوئی پارٹی چل رہی ہو اور اس میں ہمسائے کے گمنا گنوائے جائیں، بھلے پارٹی میں آنے والے مہمانوں کو اس سے دلچسپی ہو نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھارت میں کسی راجیہ کا چناؤ ہو رہا ہو یا پھر لوک سبھا کے لیے ووٹ پڑ رہے ہوں اور چناوی ڈنڈوں سے پاکستان کی مرمت نہ ہو رہی ہو؟ آخری بار جس پارٹی کو ہمارے ہاں 2015 میں انڈین ایجنٹ کا خطاب ملا وہ الطاف حسین کی MQM تھی۔ حالانکہ خطاب دینے والے شاید بھول گئے کہ یہی پارٹی لگ بھگ 5 برس ہمارے سب سے بڑے دیش بھکت جنرل پرویز مشرف کی آنکھوں کا تارا بھی رہی۔ ہمارے ہاں جب بھی کسی گھٹنا کا کوئی سرا پکڑا نہ جائے تو سمجھ لیجئے کہ یہ کانڈ انڈین ایجنٹوں کا ہے، یا تو انڈیا نے خود کیا ہے یا پھر طالبان، بلوچوں یا سندھیوں کے ذریعے کروایا ہے۔ بھارتی اسٹیبلشمنٹ کا بھی اکثر معاملات میں ہمارے ساتھ یہی رویہ سننے میں آتا ہے۔ البتہ پاکستان میں بھارت سے 1000 سال تک جنگ کے وشے پہ جو آخری چناؤ لڑا گیا وہ 1970 کا پہلا چناؤ تھا۔ اس کے ٹھیک 1 برس بعد پاکستان کے 2 حصے ہو گئے، مگر مجھے یاد نہیں پڑتا کہ بھارت میں آج تک کوئی ایسا چناؤ گزرا ہو جس میں پاکستان شامل نہ ہوا ہو۔ ہر بار لوک سبھا الیکشن کے سمے محمد رفیع کا گانا خود بخود یاد آنے لگتا ہے، جب کبھی بھی سنو گے گیت میرے، سنگ سنگ تم بھی گنگناؤ گے، تم مجھے یوں بھلا نہ پاؤ گے۔ ایسا نہیں کہ الیکشن کی تاریخ گھوشت ہوتے ہی شور مچ جاتا ہو، ہوتا یوں ہے کہ باخ اور بیٹھن کی طرح چناؤ پرچار کی سمفنی بھی کسی ایک بانسری سے دھیمے دھیمے شروع ہوتی ہے، پھر پچھلے 5 برس کی ترقی کا وائلن بھی اس بانسری کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، پھر تیسرے ساز کے طور پہ کسی مندر کی تعمیر کا نغارہ بجنے لگتا ہے، پھر کون سی جاتی، ورگ، فرقہ یا سمودائے کس پارٹی کا لاڈلا ہے کا کورس شروع ہو جاتا ہے، بے روزگاری، بڑھتی ہوئی ارتھ ویوستھا کے ڈرم شامل ہوتے چلے جاتے ہیں، یوں سمفنی آسمان چھونے لگتی ہے۔ جیسے جیسے چناؤ اگلے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں گائکوں کے منہ سے جھاگ نکلنے لگتے ہیں، ایک دوسرے پہ تانوں کی بوتلیں، بھپتیوں کے پتھر اور پاکستان کی چپلیں برستی شروع ہو جاتی ہیں۔ جب پولنگ کے تمام مرحلے ختم ہو جاتے ہیں تو دماغ کو جھنجھنا دینے والا آرکسٹرا آہستہ آہستہ تھم جاتا ہے، طبلچی، بانسری نواز، وائلنسٹ، گٹارسٹ، ڈھولچی اور شنگ بجانے والے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں اور تمام بوتلیں، پتھر اور چپلیں گٹھڑی میں باندھ کے اگلے چناؤ میں استعمال کے لیے ایک طرف رکھ دی جاتی ہیں۔ عجیب بات ہے کہ پچھلے 3 چناؤ کے دوران بھارت اور چائنا کے سمبند پاکستان اور بھارت تعلقات کے مقابلے میں زیادہ خراب رہے، لیکن کسی بھی بڑی جماعت نے اپنے ورودی کو چینی ایجنٹ نہیں بتایا۔ شاید انڈیا پاکستان کرکٹ مقابلوں کی ٹینشن کی طرح ووٹر کو بھی چٹ پٹے کھانوں جیسا پاکستان کا ذکر ہی جمتا ہے۔ جب ماؤں کے پاس بچوں کو سلانے کے لیے کوئی کہانی نہیں بچتی تھی تو آخر میں یہ ہتھیار استعمال ہوتا تھا کہ جلدی سے آنکھیں میچ لو ورنہ بھو آ جائے گا، جلدی سے ہمیں ووٹ دے دو ورنہ بھو آ جائے گا۔ حالانکہ بیچارے بھو کی اپنی حالت ان دنوں پتلی چل رہی ہے، مگر بھو اسی پہ خوش ہے کہ اپنے نہ صحیح کسی ہمسائے کے ہاں تو آپسی ڈراوے کے کام آ رہا ہے۔ ہماری دادی سمجھایا کرتی تھی کہ بیٹا، بچے کے بعد بے بات رونے، نشے میں دی گئی گالی اور چناؤ میں ہونے والی تقریروں کو کبھی سیریسلی نہ لو، بس سنو، مزے لو اور اپنی راہ لگو۔ سوچتا ہوں آج دادی زندہ ہوتی تو انہیں سیما پار سے آ رہی خبریں سن کے کتنا اچھا لگتا۔